بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ البروج کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ البروج یہ مکی صورت ہے، اس میں 22 آیتیں ہیں۔ جو اس صورت کا ٹائٹل ہے یعنی کہ البروج، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چاند کی جو جگہیں ہوتی ہیں، یعنی چاند کی جو منزل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس کا جو دوسرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو ستاروں کا حجم ہوتا ہے، یعنی جو اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے یا اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تسلی دی ہے، چونکہ آپ تمام لوگوں کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صحابہ کرام کو مختلف قسم کی تکلیفیں دی جا رہی تھی، ان کو جو ہے ایذا پہنچائی جا رہی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تسلی کے طور پر اس صورت کو نازل فرمایا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس صورت کا ترجمہ اس کی تفسیر کریں، ایک واقعہ جو صورت کی چوتھی آیت سے تعلق رکھتا ہے اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں تاکہ صورت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا، یعنی ایک جادوگر تھا۔ اس نے اپنے بڑھاپے میں بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا ایسا معمور کر دے، یعنی کوئی ایسا لڑکا ان کے حوالے کر دے جو اس ساحر سے جادو سیکھ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کر دیا، مگر وہ لڑکا ساحر کے پاس آتے جاتے وقت ایک راہب سے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، ان کا فالوور تھا، اس سے مل جاتا تھا اور اس کی باتوں سے بھی متاثر ہو کر ایمان لے آیا تھا۔ یعنی جو وہ راہب تھا اس کی باتوں سے متاثر ہو کر وہ ایمان لے آیا، حتیٰ کہ اس کی تربیت سے صاحب کرامت ہو گیا اور اندھوں کو وہ بینا کر دیتا تھا، یعنی جو لوگ اندھے ہوتے تھے ان کو وہ علاج کر دیتا تھا تو ان کی روشنی لوٹ آتی تھی، اور جن کو کوڑھ کا مرض ہوتا تھا ان کو وہ تندرست کر دیتا تھا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑکا توحید پر ایمان لے آیا ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پیغمبر مان لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا، یعنی کہ توحید پر ایمان لیا ہے، تو اس نے پہلے تو راہب کو قتل کر دیا، یعنی جو راہب تھا جس سے وہ ملا تھا اس کو قتل کر دیا بادشاہ نے۔ پھر اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا، مگر کوئی ہتھیار اور کوئی حربہ اس پر کارگر نہ ہوا۔ آخر کار لڑکے نے کہا بادشاہ سے کہ اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجمع عام میں، یعنی پوری بھیڑ میں، بسم رب الغلام کے نام سے تو قتل کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس لڑکے نے کہا کہ تو لڑکے کے رب کے نام پر تو قتل کر تو میں مر جاؤں گا۔ تو اس نے یعنی بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا پھر مر گیا۔ اس پر لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کے مصاحبوں نے اس سے کہا کہ یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے، لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان لیے۔ بادشاہ یہ حالت دیکھ کر غصے میں بھر گیا۔ اس نے سڑک کے کنارے گڈھے کھدوا دیے، ان میں آگ بھروا دی، اور جس نے ایمان سے پھرنا قبول نہ کیا اس کو آگ میں پھینکوا دیا۔ یعنی جن لوگوں نے ایمان لے آیا تھا ان لوگوں کو اس نے جو ہے آگ میں پھینکوا دیا، چونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی ایمان نہ لائے، وہ ظلم کا مطلب اس نے ظلم کیا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ مسند احمد میں اور صحیح مسلم میں، نسائی میں، ترمذی میں، مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ آیا ہے۔ اس واقعے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب آئیے ہم اس صورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، واو یہاں پر قسمیہ ہے، یعنی قسم کھا کر بات کہی جا رہی ہے۔ السما کا مطلب ہوتا ہے آسمان، اور ذات کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پوزیشن میں، کوئی جب ملکیت والی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو ذات کہتے ہیں، یعنی والے کے معنی میں۔ البروج کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ جو چاند کی جو منزلیں ہیں اس کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو دوسرا مطلب بتایا تھا میں نے وہ یہ تھا کہ ستاروں کا جو حجم ہوتا ہے، یعنی جو اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے، اس معنی میں بھی مراد لیا گیا ہے۔ اور ایک معنی اور مفسرین نے مراد لیا ہے اس سے، وہ بارہ برج ہیں جن کو جو اصحاب نجوم ہوتے تھے، یعنی کہ جو علم نجوم کے ذریعے چیزوں کو پتہ لگاتے تھے، یا جو ہے علم نجوم کے ذریعے وہ ہر چیز کے بارے میں اپنا علم دیتے تھے، ہر چیز کا علاج کرتے تھے، تو وہ بھی مراد ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اس میں وہ حکمت پاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ان 12 برجوں میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو وہ مراد لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی، یعنی قسم ہے مضبوط برج والے آسمان کی۔ والیوم الموعود، یوم کہتے ہیں دن کو، الموعود کہتے ہیں جس چیز کا وعدہ کیا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا۔ اور یہ کون سا دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے، یہ حساب اور کتاب کا دن ہے، یہ جزا اور سزا کا دن ہے، تو اس کو موعود کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کہ وشاہد ومشہود، شاہد کہتے ہیں جو حاضر ہو، یعنی جو پریزنٹ ہوتا ہے اس کو شاہد کہتے ہیں، اور شاہد کا جو دوسرا مطلب ہوتا ہے وہ وٹنس کے معنی میں ہوتا ہے، جو گواہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شاہد۔ اور مشہود کا مطلب ہوتا ہے جو چیز دکھائی جائے، جو چیز وٹنس کے طور پر پیش کی جائے اس کو مشہود کہتے ہیں۔ یہاں شاہد سے مراد مجمع ہے، یعنی بھیڑ ہے، یعنی لوگ ہیں، اور مشہود سے مراد جو قیامت کا جو منظر ہوگا اس کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی قسم۔ اب یہ 3 قسمیں کھائی گئی ہیں، اس کے بعد جس چیز پر قسم کھائی جا رہی وہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ قتل اصحاب الاخدود۔ قتیلہ کا مطلب ہوتا ہے مار دیا جانا، لیکن یہاں پر کرس کے معنی میں ہے، یہاں پر لعنت کے معنی میں ہے۔ اخدود کہتے ہیں گڈھے کو کہتے ہیں۔ ابھی جو میں نے واقعہ بیان کیا تھا وہ واقعہ اپنے ذہن میں رکھیے، اور یہاں گڈھا مراد ہے اخدود سے۔ اصحاب الاخدود گڈھے والے لوگ، یعنی جن لوگوں نے گڈھا بنایا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہلاک ہوں، یعنی ہلاک ہو مطلب لعنت ہو ان لوگوں پر جن لوگوں نے یہ گڈھے بنائے۔ النار ذات الوقود، نار کہتے ہیں آگ کو، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، یعنی اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، یعنی لعنت ہو ان لوگوں پر جن لوگوں نے گڈھے بنائے اور گڈھوں میں بھڑکتی ہوئی آگ ڈال دی تھی۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس گڈھے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ قعود کہتے ہیں، قائد کی جمع قعود کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، یعنی بیٹھے رہنا، یعنی کہ وہ اس گڈھے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے گڈھے کھودوا دیے، اس میں آگ ڈال دی، آگ ڈالنے کے بعد اس میں جو مومن تھے ان کو اس میں ڈال دیا جا رہا تھا، اور یہ بیٹھ کر نظارے دیکھ رہے تھے۔ یہ
وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ شہود کا مطلب یہاں پر وہ مطلب چونکہ حاضر تھے، تو جو حاضر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، یا جو وٹنس ہوتا ہے وہ دیکھے ہوئے رہتا ہے چیز کو، تو اس لیے شہود یعنی کہ یفعلون کہتے ہیں جو کچھ کرنا، یعنی جو کچھ بھی وہ مومنین کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے سنگ دل تھے، پتھر دل تھے، سخت دل تھے، وہ کتنے کریل تھے کہ مطلب جو ہے وہ مومنین کو جلا رہے تھے اور جلاتے ہوئے ان کو دیکھ رہے تھے جلتے ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے وہ ظالم تھے اور کتنے جو ہے وہ سنگ دل تھے۔ اس کے بعد بیان ہو رہا ہے کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور وہ ان مومنین سے دشمنی نہیں کر رہے تھے۔ نقمہ کا مطلب ہوتا ہے دشمنی کرنا، یعنی سزا دینا، یعنی وہ ان کو سزا نہیں دے رہے تھے یا ان سے دشمنی نہیں کر رہے تھے، مگر یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے، یعنی کہ وہ مومنین اللہ پر ایمان لا رہے تھے، اسی وجہ سے ان کو وہ سزا دے رہے تھے۔ کس اللہ پر؟ جو عزیز ہے اور جو حمید ہے۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے، جو بہت زبردست ہوتا ہے اس کو عزیز کہتے ہیں، جو بہت مضبوط ہوتا ہے اس کو عزیز کہتے ہیں۔ اور حمید کا مطلب ہوتا ہے جو تعریفوں والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفت بیان کی گئی، عزیز اور حمید۔ یہ اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ ان لوگوں کو یاد دلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو طاقتور ہے، جو مضبوط ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ جو تم یہ ظلم کر رہے ہو بچ نہیں پاؤ گے۔ اور حمید اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ پوری دنیا کا جو نظام ہے اور پوری دنیا میں جو رزق ہے اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، تو وہ مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس پر ایمان لایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر حمید کا لفظ استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ الذی لہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، السماوات آسمان، الارض زمین، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، یعنی کہ آسمان اور زمین کی جو اقتدار آسمان و زمین کا وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر نظر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون مظلوم ہے۔ تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نظر سے بچ نہیں سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر، ان عمل پر، ان فعل پر وہ ضرور ضرور جزا اور سزا دے گا۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ ان الذين فتنوا، یقیناً جو لوگ مومنین کو جلا رہے ہیں۔ فتنہ کا مطلب یہاں سزا دینے کے، آزمانا، اصل فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمانا، لیکن یہاں جو مراد وہ تکلیف دینا یا جلانے کے مراد میں۔ یقیناً جو لوگ مومنین کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے جلاتے ہیں یا ان کو پریشان کرتے ہیں، مومنین کو یا مومنات کو، یعنی مرد مومن، عورت مومن، جن کو بھی وہ تکلیف دیتے ہیں، ثم لم یتوبوا، اور پھر انہوں نے توبہ نہ کی ہو، یعنی جن لوگوں نے مومنین کو تکلیف دی ہو اور انہوں نے توبہ نہ کی ہو، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلائے جانے کا عذاب ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کا عذاب استعمال کیا، یعنی کہ جہنم کا عذاب۔ جہنم کے عذاب میں خود ایک آگ کا عذاب موجود ہے، لیکن یہاں پر آگ کے عذاب کو بھی ذکر کیا گیا تاکہ
یہ بتایا جائے کہ جن لوگوں نے مومنین کو اس دنیا میں جن چیزوں سے سزا دی ہے اس طریقے کی بھی سزا انہیں دی جائے گی، یہ تو دیا ہی جائے گا، اور انہیں ان کے کفر کی وجہ سے جہنم کی آگ میں بھی دھکیلا جائے گا۔ یہ اس کا مطلب ہوا اور اس کا ترجمہ ہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔